السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لیکچر 33 میں ہم مرجرز اینڈ ایکوزیشنس کو کنٹینیو کریں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا مرجرز کو، اور ہم سنرجیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاؤ مرجرز اور ایکوزیشن برنگ سنرجیز ٹو دا بزنس. اور سنرجی کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ اٹس اے فورس دیٹ ملٹیپلائی دا ریزلٹس جو بھی آپ کے ہوتے ہیں. ان شارٹ جو سنرجیز کو ڈیفائن کیا تھا کہ 2+2 5. اس میں ہم نے جو اسکیل آف اکانومیز کی سنرجیز تھیں ان کو ڈسکس کر رہے تھے کہ سنرجیز جو ہیں اسکیل آف اکانومیز سے آتی ہیں جب دو بزنس کمبائن ہو جاتے ہیں. ڈفرینٹ شیپس آتی ہیں، ڈفرینٹ فارمز آف سنرجیز ہیں آپریشنل اکانومیز کی. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ورٹیکل انٹیگریشن ہے، ہاریزونٹل انٹیگریشن ہے. اس سے اس طرح کی جو کمبینیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا. اب ایک اور آپریشنل اکانومی کی جو اکانومیز ہوتی ہیں وہ کمپلیمنٹری ریسورسز کے کمبینیشن سے بھی وجود میں آتی ہیں. اب کمپلیمنٹری ریسورسز کیا ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ ایک کمپنی جو ہے اس کے پاس ایک خاص اسٹرینتھ ہے اس کے ریسورسز کی، اس کی ایکسپرٹائز کی. ایک دوسری کمپنی ہے اس کے پاس ایک دوسری اسٹرینتھ ہے، اور اگر وہ دونوں اسٹرینتھس جو ہیں ان کو کمبائن کر لیں تو پھر آپ کو انکریز یا انہانس ریزلٹس جو ہیں یو کین ہارویسٹ دوز ریزلٹس. فار ایگزامپل کمپنی A has a very strong product line, a بہت زیادہ پروڈکٹ, but that company is new in the market, although it has a very strong product line, but yet it is new in terms of کہ اس کے پاس ابھی سے مارکیٹ جو نیٹ ورک ہے یا جو مارکیٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں ہے. ایک دوسری کمپنی ہے which is the older one, but it has a very strong presence in the market through its retail outlet network. اب یہ ہے کہ اس کی جو یہ اولڈر کمپنی ہے اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی یہ نئی کمپنی کی اسٹرانگ ہے. سو both the companies are having some strengths in their resources, اور یہ ریسورسز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ نیو کمپنی جو ہے وہ اگر اف اٹ ہیز ساؤنڈ فائنینشیل پوزیشن اٹ کین ٹیک اوور دا اولڈر کمپنی، بیکاز کہ اولڈر کمپنی کے پاس پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، مارکیٹنگ کا نیٹ ورک ہے، ریٹیل آؤٹ لیٹ کا نیٹ ورک اس کے پاس ہے. تو یہ ہے کہ آپ کی جو اکانومیز ہیں وہ فوری طور پہ آپ ان کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں، کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، بیکاز کہ نئی کمپنی کو اٹ وڈ ٹیک ویری لانگ ٹائم ٹو اسٹیبلش ریٹیل آؤٹ لیٹ نیٹ ورک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں وہ بنائے گی اتنی دیر میں وہ اگر یہ مرجر یا کمبینیشن ہو جاتا ہے اتنی دیر میں بہت اس کی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. اور آلٹرنیٹیولی جو اولڈر کمپنی ہے کین ایکوائر دا نیور کمپنی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس بھی ریسورسز ہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپلیمنٹری ریسورسز. سو if this sort of situation, a combination or takeover or a merger can bring economies of scale. تو یہ ریسورسز جو ہیں کمپلیمنٹری ریسورسز سے بھی آتی ہیں. اب دوسرے ایریاز ہیں سنرجیز کے، لیٹس ڈسکس دیم ایز ویل. فائنینشیل سنرجیز ہیں. جسٹ کنسیڈر اسٹاف ریڈکشن کاسٹ. نو ڈاؤٹ ان دا ارلی ایئر جب مرجر اور کمبینیشنس ہوتے ہیں یا ٹیک اوور ہوتے ہیں، جو ایگزسٹنگ جو سرپلس اسٹاف ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس کی ریڈنڈنسی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، بٹ دیٹ از اے ون آف کاسٹ. فار دا ریسٹ آف دا پیریڈ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک فائنینس ڈپارٹمنٹ ہوگا. فار ایگزامپل یو ول بی ورکنگ ود ون مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آفٹر دا کمبینیشن.
there will be one HR department rather than two. There is, a possibility کہ جو existing ایک کمپنی کا جو فار ایگزامپل HR ڈپارٹمنٹ تھا اس میں سے نمبر آف امپلائیز زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو جب ایک ڈپارٹمنٹ کر دیں گے HR کا یا مارکیٹنگ کا، تو ڈیفینیٹلی دیر از سم سارٹ آف سیونگ ایز فار ایز اسٹاف ریڈکشن از کنسرن. تو اس کی آپ اکانومی جو ہے اس کی سیونگ جو ہے وہ بھی ہوگی. جسٹ کنسیڈر کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں HR کے اگر 10 ایسوسیٹس کام کر رہے ہیں تو ڈزنٹ مین کہ جب کمبائن ہوں گے تو 20 آپ کو چاہیے ہوں گے. یو مے نیڈ 2, 3, 4 more people to bring the tally to say 14 or 15, but not necessarily 20. تو یہ اس طرح کی جو اسٹاف ریڈکشن کاسٹ ہیں these also bring some saving or economy after the combinations. Then جو آپ کے یہ کمبینیشن یا ٹیک اوورس ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ جسٹ ٹو انکریز دا سائز آف دا بزنس، گروتھ کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک انٹرنل گروتھ ہے. انٹرنل گروتھ کیا ہے کہ ایک کمپنی ہے وہ آپریٹنگ آن اے اسٹینڈ الون بیسس آن over the period of time it acquires assets and it builds its market infrastructure اور distribution network بناتی ہے. sales increase ہوتی ہیں over the period of time. ٹھیک ہے، market share increase ہو رہا ہے. this is stand alone growth. ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کا گروتھ کا ایک پروسیس ہے. the other type of the growth process is through combinations. آپ ایک کمپنی ایکوائر کر لیتے ہیں اور فوری طور پہ آپ کی ود ان نو ٹائم آپ کی ٹرن اوور ڈبل ہو جاتی ہے، آپ کا مارکیٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے فوری طور پہ. ان ادر ورڈز دیز ٹیک اوور کمبینیشنز مرجرز برنگ ویلیو ٹو دا آرگنائزیشن. اگر ویلیو انکریز نہیں ہو رہی آفٹر دا مرجر دین دیر از نو یوز آف کمبینیشنز. دس از فرام دا اسٹینڈ پوائنٹ آف شیئر ہولڈرز کہ شیئر ہولڈرز کے اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو سے if there is no value addition after the merger or the combination then there is no use of this combination. لیکن اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے کہ even if there is no value addition after the merger but یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا رسک تو کم ہو جاتا ہے. رسک تو آپ کا جو ہے وہ کم ہو جائے گا ایون اف دیر از نو آپریٹنگ اکانومی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک کمپنی ہے، دونوں ایک جیسی کمپنی، سیم سائز کمپنیز، لیکن دونوں کا رسک لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، اس کا جس کو ہم رسک کو میئر کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن از say 6%, the other company has a standard deviation of say 12%. تو جب یہ دونوں کمبائن ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی رسک کا لیول جو ہے وہ 18 پہ نہیں جائے گا، وہ کم ہو جائے گا. رسک لیول آپ کا جو ہے وہ کم ہو جائے گا. سو دس از اندر ایریا آف سینرجی کہ آپ کا رسک جو ہے وہ اگر تو یہ ایک جو کمبینیشن ہے وہ ڈائیورسفائڈ ہے کہ ایک سے ایک جو پریڈیٹر کمپنی تھی اس نے جو ٹارگٹ کمپنی دیکھی ہے وہ اس کی لائن آف انڈسٹری میں نہیں ہے، لائن آف بزنس میں نہیں ہے، وہ سیپریٹ ہے. سو ان دس ایشو آف ڈائیورسفائڈ کمبینیشن ڈیفینیٹلی دا رسک ول بی مچ لوور. رسک آپ کو پتا ہے جس طرح ہم نے پورٹ فولیو تھیوری میں پڑھا تھا کہ جب ہمارے پاس ایک باسکٹ میں 2 ایسٹس آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا جو اوور آل پورٹ فولیو کا رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سو فائنینشیل سینرجیز میں یہ آپریٹنگ اکانومیز میں ایک تھا. اس کے بعد اگر کیش فلو کی ہم بات کریں، یہ بھی فائنینشیل سینرجیز کی بات کی ہے کہ دونوں کمپنیز ہیں، فار ایگزامپل پریڈیٹر اینڈ دا ٹارگٹ کمپنی ان کیس آف ٹیک اوور، تو اگر دونوں کی کیش فلو جو ہے وہ بڑی بیلنسڈ ہے،
اس میں کوئی ویریشنس نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب وہ انکریزڈ کیش فلو آئے گی تو آپ کے پاس بہت سی اپرچونیٹیز آ جائیں گی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی. آپ کی کیش فلو میں برڈن کم ہو جائے گا. یو مے ہیو مور کیش اویلیبل فار دا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ, دیر بائی ارننگ ہینڈسم انٹرسٹ اور ریٹرنز ان دا شارٹ ٹرم ایز ویل. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کیش فلو آپ کی بڑی اسٹیبل اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے, ڈیفینیٹلی اٹ بیکمس ویری ایزی اینڈ چیپ فار دا کمپنی ٹو seek loans in the short term and in the long run, because the bankers are interested in the strength of the cash flows, کہ آپ کی ability کیا ہے جنریٹ کرنے کی کیش فلو, and if that is strong تو آپ کو جو لونس ہیں یا جو آپ کے ریسورسز جو اپنے شارٹ ٹرم میں استعمال کرنے ایکسٹرنل, آپ کے لیے وینڈرز آپ کو بڑے آرام سے کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کی ٹرمز کے اوپر کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس فائنینشیل سنرجی کی ایک اور جو شیپ ہے, یہ موڈ ہے, دیٹ از elimination آف inefficiencies, دیٹ آلسو ایڈس ٹو دا فائنینشیل سیونگس اور ایفیشینٹ یوز آف دا ریسورسز, جس میں بھی کہ آپ کی جو انیفیشنسیز یا امپیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ آپ کے پاس ایک اسکل سیٹ جو ہے وہ نیا جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. ایکسپرٹائز ہوتی ہے جو جب کمبائن ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ نالج ہوتا ہے, ڈفرینٹ اسٹرینتھس ہوتی ہے لوگوں کی ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. سو یو کین افیکٹولی یوٹیلائز دا ایکسپرٹائز اینڈ اسکلز آف دا ڈفرینٹ پیپل ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. ان ایفیشنسیز صرف پروڈکشن تک کی نہیں ہے کنفائن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اوور آل inefficiencies elimination. فار ایگزامپل کہ فائنینس میں ہیں تو آپ اپنے سے آپ کے ٹیکس لاسز ہیں, آپ ان کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب مارکیٹنگ میں ہیں, مارکیٹنگ کا جو نالج جو کمبینیشن کے بعد اسکل سیٹ آئے گا, یو کین یوز دیٹ پرٹیکولر اسکل سیٹ ٹو eliminate the marketing inefficiencies. جو سیلس میں آپ کی پرابلم ہے, آپ کے پاس انکریز نالج ہوگا اور انکریز اسکل سیٹ سے آپ انیفیشنسیز ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں. ادر ایریاز آف سنرجیز انکلوڈ کہ آپ کے پاس اسکلڈ ہیومن ریسورسز ہیں, ڈفرینٹ جو لوگ کام کر رہے تھے دونوں آرگنائزیشن میں, ڈیفینیٹلی دیر از اے پوائنٹ کہ کچھ لوگوں کو ریڈنڈنٹ کر دیا جائے گا, لیکن ان کو ریڈنڈنسی پے دے دی جائے گی, لیکن جو ٹیلنٹڈ ہیں آپ کے امپلائیز, ڈیفینیٹلی ان کو آپ ریٹین کریں گے اور ان کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں جس طرح کی ابھی بات ہوئی کہ انیفیشنسیز کو ریموو کریں گے, اس طرح آپ کے پاس ہیومن ریسورسز کا ایک جو ہے وہ ایفیشینٹ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. مرجرز جو ہیں یہ کمبینیشن جو ہیں یہ مونوپلی بھی کریٹ بعض اوقات کر دیتے ہیں, اور نیئر مونوپلی سچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ ایک کمپنی جو ہے اگر اس انڈسٹری پرٹیکولر انڈسٹری میں اگر تھوڑی فرمز ہیں, تھوڑی کمپنی ہیں, اور ایک میجر کمپنی جو ہے وہ سیکنڈ جو کمانڈ کمپنی یا جس کا مارکیٹ شیئر دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے, اگر اس کو کیپچر کر لے تو ڈیفینیٹلی ایک مونوپلی والی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. Now the company or the group is capable of controlling the industry as a whole. تو وہ مارکیٹ لیڈر بن جاتے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے وہ although کہ یہاں پہ لا کی ایک پروویژن ہے مونوپلی کے اگینسٹ, لیکن یہ ہے کہ نیئر مونوپلی سچویشن جو ہوتی ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. if for example a combined جو entity ہے, if it controls say around 70% of the total industry, then it is near monopoly, اور اسی کی ٹرمز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ ہوتی ہیں پھر اس انڈسٹری میں. سو دیز آر دا سورسز آف سنرجیز, آئی مین سپورٹنگ کمبینیشن اینڈ مرجرز. لیکن اس میں ایک چیز, ایک بیٹر فیکٹ یہ ہے, لیٹ می ٹیل یو کہ اراؤنڈ 70% آف دا مرجرز آر آئی مین ناٹ سکسیسفل ان فرسٹ 2-3 years. وہ جو سنرجیز ہوتی ہیں وہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجوہات, وائی مرجرز فیل, دس از اے ہاٹ ٹاپک. کہ مرجرز جو ہیں
وہ جو سینرجیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں, وہ صرف آن پیپرز نظر آ رہی ہوتی ہیں. وین both the entities are combined, then within 2-3 years وہ ساری چیزیں جو بینیفٹس جو نظر آ رہے ہوتے ہیں مرجرز میں, جو گروتھ, وہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے. And what are the reasons? Now let's take a look on these areas کہ مرجرز فیل کیوں ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اوور آپٹیمسٹک ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں. دیکھیں, it is pretty straightforward and simple and easy way to show a synergy on the paper. کیا ہم estimates کر رہے ہوتے ہیں کہ جی when both the entities will combine, the sales will be increasing to this level and cost will be reducing to this level and this will be the new profit level. Putting all these things on the paper is a very straightforward issue. لیکن in reality میں جو بھی plans ہوتے ہیں ان کو ایکشن میں لانا پڑتا ہے, and that is the major issue کہ وہ آپ کس طرح لا رہے ہیں. in reality جو ہے ہو سکتا ہے جو آپ نے وہ estimates کیے ہیں وہ درستی نہ ہو, ایون کہ اگر وہ بہت کیئرفل انالیسس بھی ہے لیکن ایکچوئل کے قریب تو کبھی بھی نہیں آئے گا. سو دیٹس وائی کہ اوور آپٹمسٹک جو ایشوز جو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں وہ ان ریالٹی وہ نہیں پریزنٹ ہوتے وہاں پہ. اور جو بڑی ایک اچھی پینٹ کی ہوتی ہے پکچرز آفٹر دا مرجر دس ول ہیپن, دیٹ از ایکچولی ناٹ دیئر. So estimates جو ہوتی ہیں that part of the merger and combination should be based on very careful and responsible analysis. اس میں کوئی سبز باغ والا کوئی چکر نہیں ہونا چاہیے کہ جی اتنی سیلز ہو جائے گی اور اتنی کاسٹ کم ہو جائے گی. That should be very realistic and optimistic. One of the major reasons کہ why mergers fail, کیونکہ جو آپ نے synergies دکھائی ہوتی ہیں وہ impractical ہوتی ہیں, وہ اتنی ہوتی نہیں, ان کا میگنیچیوڈ اتنا لیول ہوتا نہیں ہے. اور جب ان ایکشن آتا ہے آفٹر جو اینٹی آتی ہے کمبینیشن کے بعد, اینڈ دیٹ اینٹی فیلز ٹو پروڈیوس دوز ریزلٹس پروجیکٹڈ. سو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ ایسٹیمیشن کر رہے ہیں فیوچر کی وہ بڑی کیئرفل اور ریسپانسبل ہونی چاہیے. اراؤنڈ 70% آف دا مرجرز جو سکسیسفل نہیں ہوتے, دا ریزن بینگ دیٹ کہ دا ایکسپرٹس, دا مینجمنٹ اور جو پرسنلز انوالوڈ ہوتے ہیں مرجر اور ایکوزیشن ایکسرسائز میں, دے اگنور ہیومن انٹیگریشن آف بوتھ دا اینٹیز. دیکھیں, اٹ از دا ہیومن وچ آر پروڈیوسنگ ایوری تھنگ. آپ کے مارکیٹنگ کی, آپ کی پروڈکشن کی, آپ کے in short, humans are producing profit, humans are increasing value of the company. اور جب یہ human integration کا process اگر fail ہو جاتا ہے تو mergers اور combinations وہ growth results وہ نہیں produce کر سکتے. So this failure, around 70% of the mergers who have failed, اس کی ایک ریزن یہی تھی کہ ہیومن انٹیگریشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا گیا, اس پہ توجہ نہیں دے گی, اس کو نگلیکٹ کر دیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ان دا مرجر اینڈ کمبینیشن پروسیس جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں. فائنینشیل مینیجرز اور فائنینشیل پیپل اور بزی ان ڈیولپنگ سے انالیسز, ایسٹیمیٹس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. لیگل والے جو ہوتے ہیں, لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ان پہ لیگیلٹیز پہ غور کر رہا ہوتا ہے, کس طرح کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے, what sort of provisions we have to incorporate in the agreement, what is the legal protection, compliance کیا ہے, ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو مینجمنٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ پروسیجرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. ٹیکنگ اوور, ہینڈنگ اوور کے ایشوز جو ہیں وہ ایشو ہو رہتے ہیں. لیکن ہیومن ریسورسز پہ کوئی نارملی کوئی اٹینشن نہیں ہوتی.
Again, for example, a combination between very similar companies, highly identical ہیں ایک دوسرے کی, replica ہیں, yet the working culture or the human resource culture is different. اب دو ڈفرینٹ جو آپ کی اینٹیز تھیں وہ جب ایک جگہ پہ آئیں گی تو ان کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو اب ایک اینٹی بن کے کام کرنا ہے. سو دس از کالڈ انٹیگریشن, کہ اب وہ اس اینڈ دے والا جو کانسیپٹ ہے وہ وی ہیو ٹو ایلیمینیٹ دیٹ. اب دونوں اکٹھی ہو گئی ہیں چیزیں. انٹیگریٹ جس طرح پروڈکشن ہو گئی ہے, اب اس طرح مارکیٹنگ جس طرح انٹیگریٹ ہوگی, اس طرح ہیومن ریسورسز کو بھی انٹیگریٹ ہونا چاہیے. مشینز آپس میں کوئی ان کا وہ بیہیورل آسپیکٹ نہیں ہوتے, ایک مشین ادھر پڑی ہے دوسری ادھر پڑی ہے, وہ ہیومنس جو ہیں انہوں نے ہی وہ چلانی ہے. تو مشینز کچھ نہیں کہیں گی, لیکن وہ جو ان کے بیہیویئرس ہیں ہیومنس کے, ان کو مینج کرنا ہے, ان کو مانیٹر کرنا ہے, تاکہ وہ ایک اینٹی بن کے کام کرنا شروع کریں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب بات کرتے ہیں ٹیک اوور کی, مرجرز کی تو ٹھیک ہے, ٹیک اوور کی بات کر رہے ہیں. دیر از اے پریڈیٹر کمپنی, دیر از اے ٹارگیٹ کمپنی. پریڈیٹر کمپنی ایکوائرز دا ٹارگیٹ کمپنی, اینڈ دا پیپل ورکنگ ان ٹارگیٹ کمپنی فیلز انسیکیور. ان کو اپنا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے, انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اور ویسے بھی اگر ان کو پتا بھی ہو تو جو پریڈیٹر کمپنی والے ہوتے ہیں ان کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. اس چیز کو بھی جو ہے وہ ٹیکل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مرجرز جو ہیں وہ زیادہ تر اسی وجہ سے فیل ہوئے ہیں, بیکاز the people in power were, they deliberately neglected the human resource integration issue. اب کارپوریٹ کلچر کی بات ہو رہی ہے, جس طرح کہ یہ بھی وہی ہیومن ریسورسز پہ بیس کر رہی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, بے شک آئیڈینٹیکل ہیں, لیکن کلچرل ڈفرینسز ادھر ہی رہیں گے, ان کو ریموو کرنا ہے. دیکھیں, یو مائٹ ہیو اے ویری بیسٹ پلان for the merger or the acquisition. On the paper, you have very responsible, careful estimates اور plans آپ نے بڑے بنائے ہیں, بڑا آپ نے theoretical work کیا ہے کہ this will happen, we will do this. لیکن اگر کرنے والے ہی نہیں ہوں گے, اگر کرنے والوں کے ذہن میں differences ہوں گے, then you can't achieve the best result. Even you can't achieve a minimum result. سو پلانس ہو سکتے ہیں, بڑے اچھے آپ کے پلانس ہو سکتے ہیں, بٹ جب تک کلچرل ڈفرینسز جس طرح میں نے آپ کو بتایا آسن دے کا جو رہے گا ذہن میں, دین یو کانٹ اچیو ریزلٹس. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کہ جو کلچرل ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کریں. پھر جو مرجرز کے فیلئر میں ایک اور ریزن ہے, دیٹ از کہ ان ایڈیکویٹ پلاننگ. Inadequate planning means کہ for a combination, it is not adequate to have a planning for financial or for marketing. ایک آسپیکٹ یا تھوڑے سے آسپیکٹس کے لیے پلاننگ نہیں ہے, بلکہ ٹوٹل جو آسپیکٹس ہیں ایک آرگنائزیشن کے, مائکرو لیولس اور میکرو لیول کے, سب کی پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اینڈ یو مسٹ انشور کہ آپ کے جو ایکشنز ہوں گے, پلانس ہوں گے, ان کے کیا افیکٹ ہوں گے, ان کے کیا ریپرکشنز ہوں گے, ان کی بھی پلاننگ آپ کو ضروری ہے, اور ان کے لیے کیا آپ کی اسٹریٹجی یا پالیسی ہوگی. صرف 2 اور 2 4 کر کے ہی نہیں دکھانا, بلکہ تمام جو ایریاز ہیں, فنکشن ایریا آف دا کمپنی, ان میں سب کے سب میں پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر لیک آف کمیونیکیشن کی بات ہے. Normally, when there is a issue of combination or takeover, only selected people are aware of, this strategy.
ٹھیک ہے کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے اینڈ ون ہیز ٹو کیپ دیٹ confidentiality intact, but once the merger or the combination has been announced, then the process is, then it is the requirement کہ جو بھی آپ کے staff والے ہیں, جو آپ کے managers ہیں, staff members ہیں, جو junior staff ہیں, they should be taken into the confidence کہ بھئی associates یہ دیکھیں یہ ہم کر رہے ہیں, اس کے یہ benefits ہوں گے. There must be a proper کمیونیکیشن چینل, ان کو بتایا جانا چاہیے, ان کے سپروائزر جو ہیں, امیڈیٹ سپروائزر جو ہیں, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک چینج آ رہی ہے اینڈ ان دس چینج ایوری باڈی ہیز اے نیو رول اور بینگ انٹرسٹڈ سم نیو اسائنمنٹس کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ایفیشینٹلی کرنا ہے, اس میں پریسیژن زیادہ آنی چاہیے بیکاز کہ اس انفارمیشن پہ بیس ہوگی ایسٹیمیشن, جو فیوچر فور کاسٹنگ جو ہے. تو یہ ایک کمیونیکیشن کا چینل جو ہے وہ اس کو نہیں بند ہونا چاہیے. اٹ شوڈ کیپ آن موونگ بوتھ ویز. صرف یہ نہیں ہے کہ سینئرز نے بتا دیا کہ جی کمبینیشن ہونی ہے, یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی دس از یور نیو اسائنمنٹ اینڈ وی نیڈ یور فیڈ بیک, واٹ شوڈ بی ڈن ان دس پرٹیکولر سیناریو. ان سے بھی لینا چاہیے تاکہ وہ دے فیل اے پارٹ آف دیٹ پروسیس. صرف اوپر لیول پہ جب رہتا ہے تو جو نیچے اسٹاف ممبرس ہوتے ہیں وہ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا کل. دس از دا کوشچن ان دیئر ٹاپ آف دا ہیڈز. اور یہ جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی, جب کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ واٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو ہیپن, پھر وہ ایک جو ہوتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اس کے اپنے ذہن میں جو چیز آئے گی وہ ایکسپریس کرتے, جتنے منہ اتنی باتیں ہو جائیں. تو یہ ہر لیول پہ جتنا بھی بتانا چاہیے اس کو کمیونیکیٹ ضرور کرنا چاہیے. جتنا بھی ایک مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ اس لیول پہ اتنا انفارمیشن جانی چاہیے فار کمبینیشن اینڈ مرجرز, اٹ شوڈ بی کمیونیکیٹڈ. اب لیک آف کمیونیکیشن جو ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. ونس دا کنفیوژن از کریٹڈ دین آئی مین یو آر گوئنگ نو ویئر. اٹ انکریز انسرٹینٹی اینڈ وین دیر از انسرٹینٹی, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انریسٹ ہوگا. آپ کا آؤٹ پٹ ول بی افیکٹڈ, ایفیشنسی ول ڈراپ. اور وہی جو بات ہو رہی تھی اکانومیز آف اسکیل کی, وہ اسی جو پروسیس ہے اس کے اندر ہی وہ ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت آئی مین اٹس اے لائف بلڈ, بیکاز یہی جو سیٹ آف ہیومنس ہیں, موسٹ آف آئی مین دیز ہیومنس ول بی ورکنگ ان دا کمبائنڈ اینٹی. تو انہی کو اگر یہی انسرٹن ہوں گے, یہی ڈیموٹیویٹڈ یا ڈیمورلائزڈ ہوں گے, دین ہو ول ورک. آئی مین دیز پیپل آر گوئنگ ٹو ورک فار اے نیو اینٹی, اور اگر یہی ڈیمورلائز ہیں تو پھر کیا یہ کام کریں گے. سو اٹ از نیسیسری دیٹ HR ڈپارٹمنٹ شوڈ بی انٹرسٹڈ ٹو کمیونیکیٹ دس ایشو ٹو دا ریسٹ آف دا آرگنائزیشن. HR ڈپارٹمنٹ, جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 70% مرجرز میں HR ڈپارٹمنٹ از اگنورینٹ آف what is happening around the company. So this communication task especially is the assignment of HR department کہ وہ communicate کرے. اور اس کو آگے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح communicate کر سکتے ہیں in the next phase. Then one of the other reasons of merger failure is talent departure. Like اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ cause and effect ہے lack of communication کا ایک. I mean when there is uncertainty, then people will switch over to the other jobs, to the other companies. جو talented لوگ ہوتے ہیں, جو جن کی بڑی لانگ ایسوسیشن ہوتی ہے,
when they feel uncertainty, when they feel demotivated, then they part their ways. I mean, you can bring a new machine, but you can't bring a new person. It will take much of the time to acclimatize that new incumbent. اور یہ ٹیلنٹ ڈپارچر جو ہے ایک اسٹڈی کے مطابق دیٹ از بٹوین 50 to 75% آف دا ایسوسیٹ ڈپارٹ ود ان 2-3 years آف مرجر، نکل جاتی آرگنائزیشن سے، دے جوائن سم ادر آرگنائزیشن. سو دس ٹیلنٹ لاس از اندر issue that adds to the failure of the mergers and combinations. اور پھر دوسری بات یہ اس میں ایک اور بھی آتی ہے کہ دوز ہو کمز ایز اے نیو کمر، اور اگر وہ بھی سیٹل نہیں ہو سکتے ڈیو ٹو سرٹن ادر ریزنس کہ آپ مینج نہیں کر رہے اور آپ کی جو مینجمنٹ کی اٹینشن ہے وہ ایچ آر پہ نہیں ہے، ہیومن ریسورسز پہ نہیں ہے، دین ٹرن اوور جو ہے وہ انکریز کر جائے گی. ایون پیپل ول کم سے ورک فار 6 months a year, then they'll move to other organizations. تو یہ صرف پرانے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ایگزسٹنگ جو بعد میں آنے والے ہیں اگر وہ بھی ٹیلنٹڈ ہیں اور کوئی ایسی پالیسیز نہیں ہیں جو ان کو روک سکیں یا ان کو جو ہے انفلوئنس کر سکیں، then mergers are vulnerable to such issues کہ آپ کے ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. دین دیر از سم تھنگ اندر ایشو وچ از associated to this talent departure. People in marketing and sales department have to work in close contact with the customers. Customer care کی یا customers جو after sales services جو ہوتی ہیں یا آپ کے جو سے کسٹمر کیئر ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے پرسنل کانٹیکٹس ہوتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ. اینڈ ان کیس آف لاس آف اینی پرسن ان سیلز اینڈ مارکیٹنگ دیر از اے ہینڈسم probability that the customer will also switch over to the other companies or other organization. جہاں پہ وہ آپ کا ایسوسیٹ جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے ایسوسیٹ اس کو پل کر کے ادھر لے جائے. So there is also loss of customer as well, and loss of customer is safely termed as loss of value to the organization. ایک کسٹمر جب جائے گا آپ کی سیلز ڈراپ ہوں گی ڈیفینیٹلی یور پروفٹ ول کم ڈاؤن، اور جب پروفٹ کم ڈاؤن ہوگا تو شیئر ہولڈرس کی ویلتھ جو ہے جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز میں آ جاتی ہے وہ بھی کم ہوگی، ویلیو آف کمپنی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اینڈ ان دیٹ کیس ویئر ون کسٹمر از having such a handsome portion of overall sales, for example that customer has over 30% or 40% of the total revenue, so a loss of such customer can prove fatal to the organization. تو اس لیے یہ لاس آف کسٹمر جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. دین ایٹ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جو پاور پالیٹکس ہوتے ہیں ایک کمپنی کے وہ بھی مرجرز کی جو ہم فورسی کر رہے ہوتے ہیں جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس کو وہ سبسائڈ کر دیتے ہیں کہ آرگنائزیشنز بیکم بائی پولر، 2 groups 3 groups within the organization, and there is a power struggle between or among these 2-3 groups. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پولز میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، دین کوآرڈینیشن ختم ہو جاتی ہے، آرگنائزیشن کی جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کلچر میں ایک ایڈورس افیکٹ آتا ہے، انیفیشنسیز آ جاتی ہیں، اور باٹم لائن پہ کیا ہوتا ہے؟ ویلیو آف دا آرگنائزیشن. جو بینیفٹس آپ نے فورسی کیے ہوتے ہیں کہ جی یہ بینیفٹس آئیں گے، وہ بینیفٹس جو ہیں وہ سبسائڈ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں.
So these are the issues کہ یہاں پہ جب مینجمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اینڈ ابو آل ہیومن انٹیگریشن پروسیس سب سے وائٹل ایشو ہے. نارملی اس ایریا کو نگلیکٹ کیا گیا نارملی. اب ذرا پروسیجرز کی بات کرتے ہیں کہ مرجرز اینڈ ایکوزیشن پروسیس کیا ہے, ہاؤ اٹ از کمپلیسڈ, ہاؤ اٹ از اچیوڈ, ہاؤ اٹ از ڈن. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں. یو کنسیڈر 2-3 ٹارگٹ کمپنیز کہ آپ جن سے مرجر کر سکتے ہیں, جن کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں, ایکوائر کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جب ایویلیویٹ کرتے ہیں ایکس وائی زی ڈفرینٹ کمپنیز کو دیکھتے ہیں اور ان کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد پھر ڈفرینٹ آپ کے ایویلیویشن اسٹیپس ہیں. یو کین ہائر ایکسپرٹس, ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان کو ہائر کر کے آپ ایویلیویٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک ایشو جو آتا ہے ونس یو سلیکٹ کپل آف ٹارگٹس, یا جب ایک ٹارگٹ آپ فائنلائز کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک ڈیو ڈیلیجنس کا ایک ایشو جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیو ڈیلیجنس کا, اور اس میں نارملی آپ جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں یا لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو آپ ہائر کرتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس میں. اب دیر آر ڈفرنٹ ایریاز, رادر موسٹ آف دا ایریاز آف این آرگنائزیشن از سبجیکٹ ٹو ڈیو ڈیلیجنس. آپ نے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی ہوتی ہے اپنے ٹارگٹ کے بارے میں, جو میجر آپ کے میجر ایشوز سے لے کے مائنر ایشوز تک, ان سب کو آپ نے کور اپ کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ انفارمیشن وچ از ریکوائرڈ فار دا اپریزل انکلوڈ ہیومن ریسورسز, کہ واٹ از دا سیٹ آف اسکل سیٹ آف دا ٹارگٹ کمپنی ایز فار ایز دیئر مینجمنٹ از کنسرنڈ اور دیئر اسٹاف اور ڈائریکٹرس آر کنسرنڈ, کہ ان کا کیا لیول کیا ہے, اسکل سیٹ کیا ہے, ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں, ٹیلنٹ ریسورسز جو ہیں ان کے. پھر یہ ہونا ہوتا ہے کہ کتنے امپلائیز ہیں, ٹرمز آف امپلائمنٹ کیا ہیں, ان کی ریمونریشنس کیا ہیں, واٹ بینیفٹس آر ڈیشڈ آؤٹ ٹو دا امپلائیز, واٹ سارٹ آف بینیفٹس, ان کی کیا ویلیویشن ہے. اس کے بعد آپ کے بونسز کی بات ہوتی ہے, کیا انٹائٹلمنٹ ہے بونسز کی. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کمپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کیا ریمونریشن کا سیٹ اپ ہے, کیا بینیفٹ کا سیٹ اپ ہے, دوسری کمپنی کا کیا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہیومن ریسورسز کی آپ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا جو ہوتا ہے ڈیٹا, فار ایگزامپل کہ وٹ از دا پروڈکٹ لائن اینڈ ڈیپتھ, اس میں آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ آپ اس کو لیں گے. فار ایگزامپل وٹ ہیز بین دا سیلز اوور دا پاسٹ 5 years, وٹ از دا پروڈکٹ وائز سیلز, وٹ از دا ریجن وائز سیلز, رائٹ. اس میں آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز جو ہے ڈیٹا کی وہ بھی اکٹھی کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ سیل. فار ایگزامپل ریجن وائز سیل یا روٹ وائز سیلز فار ایگزامپل آپ نے اکٹھی کر لی ہے, کسٹمر وائز سیلز آپ نے اکٹھی کر لی ہے, اور اس کے بعد کسٹمر کا ڈیٹا بیس, دیٹ از آف دا پرائم انٹرسٹ ٹو دا کمپنی بیکاز دس ول بی جنریٹنگ فیوچر کیش فلو. آپ کے پاس اگر کسٹمرز کا ڈیٹا ہے اور if you can, I mean, if you are able to retain all those customers, then simply you are adding value to the cash flow. آپ کی کیش فلو انکریز ہو جائے گی ان کو اگر آپ ٹیپ کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کمپنی کا SWOT انالیسس ایک ٹائپ کا کرنا ہوتا ہے. I'm sure you must have covered this SWOT analysis in your earlier studies, particularly marketing میں, کہ آپ competitors کا آپ ایک انالیسس کرتے ہیں, SWOT انالیسس کرتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, اس خاص پرٹیکولر کمپنی کی, ٹارگٹ کمپنی کی, کہ واٹ آر دا اسٹرینتھس اور اپرچونیٹیز کیا ہیں, اس کی ویکنیس اور تھریٹس کا کیا سچویشن ہے, کمپیٹیٹر کون کون سے ہیں, کتنے اسٹرانگ ہے کمپیٹیٹرز, ان کا کیا مارکیٹ شیئر ہے, اس کا ٹارگٹ کا مارکیٹ شیئر کہاں پہ ہے. سو واٹ از دا marketing strategy of this target company.
all these areas of marketing has to be observed and examined in detail. اور اس کی یہی چیز جو ہے یہ کمپیریزن کے طور پہ بھی آئے گی کہ the target company has this sort of marketing strategy and we have this, how we can combine this strategy, what are the strength of this strategy and what are the strength of our strategy, وہ incorporate کر لی جائیں into a new strategy and to remove the inefficiencies of both or weaknesses of both the strategies in the new upcoming strategy. اس کے بعد آپ کی پروڈکشن اور کیپیسٹی کی بات آتی ہے جس کے بارے میں کہ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرنا ہے. ٹوٹل کیپیسٹی اینڈ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن, یو مسٹ ہیو دا انفارمیشن اباؤٹ دس کہ ایگزسٹنگ کیپیسٹی کیا ہے کمپنی کی اور اس وقت جو بجٹڈ کیپیسٹی وہ کیا ہے. I mean different models of machinery, what sort of machine have been installed there, اور مشین کی کیا لائف یوٹیلائز ہو چکی ہے اور what is the useful economic life left with the particular assets of the company involved in the production of goods. اس میں پھر یہ بھی you have to see کہ what sort of future extension is possible, what sort of resources are required to upgrade this particular production facility. اگر آپ نے ماڈرنائز کرنا ہے اس کو, اگر آپ نے انکریز کرنا ہے تو آپ کو کیا ریسورسز جو ہیں وہ دیٹ ول بی ریکوائرڈ. سو آن دا ٹیکنالوجی فرنٹ یو ہیو ٹو انشور کہ وٹ سارٹ آف ایگزسٹنگ ٹیکنیکل اسکلز دیٹ وی ہیو ٹو آپریٹ دا ٹارگیٹ کمپنی, اس کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, وی ہیو ٹو ایکوائر دیٹ بفور دا مرجر اور دا کمبینیشن. اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہوتی ہے یو ہیو ٹو انشور کہ وہ کس لیول پہ ہے, آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کیا سٹیج چل رہی ہے اس پر. سو دا ادر سیٹ آف دا انفارمیشن دیٹ پرٹینس ٹو فائنینشیل سائڈ آف دا آرگنائزیشن آف دا ٹارگیٹ کمپنی سے کہ آپ کے پاس جو اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں وہ کون سی ہیں, جو آپ کی اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں, جو ٹارگیٹ کمپنی کی پالیسیز ہیں, آر دے سملر, اور کیا ان میں جو ہے وہ سملیرٹیز ہیں اور کیا نہیں ہے, کس فرنٹ پہ وہ جو ہیں وہ ان میں سملیرٹیز نہیں ہے اور ان کو ریموو کرنا پڑے گا. اور ان ادر ورڈس یو ہیو ٹو ایڈجسٹ دا بکس آئدر آف دا ٹارگیٹ کمپنی اور یور فار ایڈجسٹمنٹ انڈر کمبینیشن اور مرجرز. اس حساب سے بھی آپ کو اکاؤنٹنگ پالیسیز کی ضرورت ہوگی. اینڈ دین ڈیٹیل آف ایسٹس اور ان کی فزیکل فارم اور ان کی جو لیگل فارم ہے, جو ٹائٹل آف دا ایسٹس ہے, ان کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ کمپنی کے ٹائٹل پہ ہی ہیں. اور اس طرح جب ہم بات کر رہے ہیں تو لائبلٹیز کی بھی بات کر رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو انشور کہ دیز آر دا valid liabilities of the organization, financials for the past 2-3 years over the period of time, جو بھی آپ کی cost اور revenue کا ڈیٹا ہے historical, اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. آپ کے لونس اور جو short term اور long term loans ہیں, you have to see the level of those loans and finances. پھر ان کے جو آپ کے پاس agreements ہیں ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. فارن ایکسچینج کی جو ایگریمنٹس ہیں, اگر فار ایگزامپل کو فارورڈ کانٹریکٹ ہے یا اس طرح کا جو کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے, یو ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ. اس کے بعد جو اور بھی ویز ڈفرینٹ موڈس ہیں ڈیٹ کے, فار ایگزامپل لیزز ہیں, ان کے کانٹریکٹ کو آپ کو انشور کرنا ہے کیا انٹرسٹ چارج کر رہا ہے اور کتنی انسٹالمنٹس آپ نے پے کر دی ہیں, کتنا لائبلٹی کا آپ کا ہے, آپ کا ٹیکس ہسٹری کیا ہے, ٹیکس کا آپ کا کوئی لاسز جو ہیں ان یوٹیلائز جو ٹارگیٹ کمپنی کے ہیں ان کو انشور کرنے ہیں کہ وہ کیا اسیسڈ ہیں یا نہیں ہیں. ٹیکس لائبلٹیز کی بات ہے, ڈیویڈنڈس کی بات ہو رہی ہے. دیر آر لاٹس آف ایشوز, لاٹس آف انفارمیشن از ریکوائرڈ وین دیر از ایشو آف مرجر اور کمبینیشن. سو وٹ آئی ہیو آؤٹ لائن, دیز آر جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ دس ٹائپ آف انفارمیشن از نارملی ریکوائرڈ. اور پھر جب ہم اس کے نیچے انڈر لائنگ انفارمیشن پہ جائیں گے تو بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے.
بہت سی زیادہ انفارمیشن آپ کو اکٹھی کر کے انالائز کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ کا جو آپ کا پوٹینشیل ٹارگٹ ہے کیا یہ فائنینشلی وائبل ہے. سو دس از دا انفارمیشن ریکوائرڈ, اور اس میں میجر پارٹ آف دس انفارمیشن از کورڈ بائی ڈیو ڈیلیجنس ایکسرسائز. وہ بھی اس میں بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں. نارملی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فرمز جو ہوتی ہیں وہ یہ کیری آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا مینجمنٹ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ڈیو ڈیلیجنس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کے ایکسپرٹس انوالو ہوتے ہیں, ایکسٹرنل ایکسپرٹس لائک آئی سیڈ دا مینجمنٹ کنسلٹنٹس اور دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز اور نارملی انوالو. دین انٹرنل اسٹیک ہولڈر جو امپلائیز ہیں, مینجمنٹ پرسنلز ہیں, اب بوتھ کمپنیز آر انوالوڈ ان دس پروسیس. سو ون ایریا ہیز آلسو ٹو بی covered by these three stakeholders جو کہ cultural due diligence کا ہے, جس کو ہم CDD بولتے ہیں. This is very important in the light of the reasons that we have already covered in terms of human integration, which is the one of the major reasons for merger and combination failure. 70% جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو اس سلسلے میں it becomes mandatory for the management to conduct cultural due diligence on the footsteps of due diligence, business due diligence. اب اس میں cultural due diligence میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک you have to manage the change. Now the culture is going to change. Both the cultures will evaporate or will merge in one culture, new culture. So cultural due diligence جو ہے it is always target to the human resources کہ وہ اس کو کس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ بہیو کریں as a say employees of the one emerged or new business entity. In other words وہ us and they والا جو ایشو ہے you have to remove this in cultural due diligence. اب اس کے لیے there are 2-3 steps involved کہ آپ یہ ڈیو ڈیلیجنس کلچر کی کس طرح کریں گے. سب سے پہلے تو you have to ensure your readiness کہ آپ ریڈی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. If you are ready then you have to dedicate some resources. You have to say determine, you have to establish change agent. اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوں گی چینج ایجنٹس کی, کیا مانیٹرنگ آپ نے کرنی ہے, اور آپ نے ایگزسٹنگ کلچر کو ڈیفائن کرنا ہے کہ دس از دا کلچر اینڈ وی نیڈ ٹو ریموو دیز امپیورٹیز فرام دس. دین کمس دا نیکسٹ فیز. نیکسٹ فیز میں آپ کا یہ آ جائے گا کہ آپ کانٹینٹس کو ڈیولپ کریں گے, کانٹینٹس فار چینج. لیکن چینج کا پروسیس کیا؟ لیٹ می ٹیل یو. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انفریز دا ایگزٹنگ ویلوز. جو ایگزٹنگ کلچر ہے دونوں آرگنائزیشنس کا, دونوں کمپنیز کا, یو ہیو ٹو انفریز دیٹ. بیکاز جب آپ ان کو انفریز کریں گے دین اٹ از پاسبل ٹو ریموو دا impurities اور inefficiencies اور unpleasant contents of the existing culture, اس کو ریموو کر سکیں گے آپ. اس کے بعد you inject new values. Injection of new values, اس کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جس طرح میں نے آپ کو کمیونیکیشن کا بتایا تھا کہ you have to communicate the people کہ we are going to merge this, these will be the benefits of the after the combination or merger, اور اس میں یہ بینیفٹس جو ہیں یہ آرگنائزیشن کو یا سب کو ملیں گے. سو یو ہیو ٹو انجیکٹ دوز ویلیوز. اور پھر دا لاسٹ اسٹیج وڈ بی فریزنگ. جو آپ نے انجیکٹ کیا یو ہیو ٹو فریز دیٹ کہ دس از ناؤ دا نیو کلچر. تو اسی لیے جو سیکنڈ اسٹیج ہے یو ول بی ڈیولپنگ دا کانٹینٹس آف چینج. واٹ سارٹ آف ٹریننگ از ریکوائرڈ, what sort of communication is required to the different levels,
of the organization. Communication policy کیا ہوگی آپ کی. How you will utilize the resources. جو آپ نے ریسورس آپ نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں ان کو آپ کریں گے. Now, once you have designed the contents and the scope of the change, then you manage the change. Then you are putting your plans into action. So یہ چیزیں جو ہیں یہ دو اسٹیپس جو میں نے آپ کو بتائے کہ فرسٹ آف آل ایک ریڈینیس ہے آرگنائزیشن کی ٹو دا چینج آف کلچر, اور دوسرا چینج کے کانٹینٹس کی بات ہے. I think this is much enough for the day and I should conclude my lecture over here. So rest of the issues we shall inshallah take in our next lecture, that will be 34th. Till then, Allah Hafiz.